أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم محمد وعلى المطهرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب. عزیزان گرامی قدر، گفتگو صدق کے عنوان پر جاری ہے اور میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن مجید کا ہر ایک لفظ، قرآن مجید کا ہر ایک حرف ایک دائرۃ المعارف ہے. قرآن مجید میں الف لام میم 3 حروف نہیں 3 کتابیں ہیں اور خامہ مخلوق سے لکھی ہوئی نہیں دل کے خالق سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اسی لیے عزیزان گرامی قدر قرآن مجید کا ہر ایک حرف اپنے اندر جہان معنی لیے ہوئے ہیں.
امیر المومنین حروف مقطعات کی مدد سے قیامت تک ہونے والے واقعات کا بیان دے سکتے تھے۔ امیر المومنین فقط حروف مقطعات کی مدد سے یہ ہا میم عین سین قاف کی مدد سے قیامت تک آنے والے تمام واقعات کی خبر دے سکتے تھے۔ امیر المومنین قیامت تک ہونے والے واقعات بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے، صرف اور صرف حروف مقطعات کی مدد سے۔ اگر چند حروف امیر المومنین کو قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دے سکتے ہیں تو کچھ حروف ایسے بھی ہوں گے جو گزشتہ واقعات کی خبر دیتے ہوں گے۔ اگر امیر المومنین کو حروف مقطعات گزشتہ اور آئندہ تمام واقعات کی خبر دے سکتے ہیں تو یہ عزیزان گرامی یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ماکانوں سے ما یکون تک کا علم رکھتا ہوں۔ اسی لیے عزیزان گرامی امیر المومنین قرآن کے ہر ایک حرف میں، ہر ایک لفظ میں پوشیدہ اسرار اور ان کے معنی کشف کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ اسی لیے ہمیں قرآن یا تو رسول سے سمجھنا پڑے گا یا ان سے سمجھنا پڑے گا جو لعاب دہن رسالت مآب کے امانت دار ہوں، جو امانت دار اسرار رسالت مآب ہوں۔ اور عزیزان گرامی اگر گفتگو اس مقام تک پہنچ چکی کہ ایک طرف اللہ نے مومنین سے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ایک طرف اللہ نے چند مومنین ہی کو صدیق کہا، اور عزیزان گرامی ہم نے وہ مومنین قرآن ہی میں سے دیکھے کہ وہ مومنین ایک باپ اور ایک بیٹا ہے۔ اگر کسی نے وہ ایک باپ اور ایک بیٹا دیکھنا ہو تو شیب ابی طالب میں نظر آئے گا، کس طرح بعثت رسول کے بعد جناب ابو طالب اور جناب امیر المومنین رسالت مآب کے ساتھ رہے، اور یہاں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی یہاں سے ایک تفریق واضح کر دوں، جتنی بھی اس کائنات میں ذی روح ہے وہ 4 حصوں میں منقسم ہے۔ سب سے پہلے جمادات، اس کے بعد نباتات، پھر حیوان، اور حیوانات کے بعد انسان۔ سب سے پست نوع جمادات کو کہا گیا، اس کے بعد نباتات آئے، اس کے بعد حیوانات آئے، اور سب سے اعلیٰ و افضل وہ قسم اور وہ نوع انسان کو رکھا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان 4 قسموں سے اوپر کچھ اور قسمیں بھی ہیں۔ ان 4 نوع کے بعد کچھ انواع اور بھی ہیں۔
سب سے اشرف انسان کو رکھا، لیکن انسان سے اعلیٰ، انسان سے افضل قسم، انسان سے افضل نوع انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد وہ قسم، وہ نوع ذات ختمی مرتبت جناب رسالت مآب ہیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی یہ قانون ہے کہ کوئی بھی قسم یا کوئی بھی نوع اپنی نوع سے نکل کر کسی دوسری قسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک پتھر شجر نہیں بن سکتا، ایک حیوان ایک انسان نہیں بن سکتا، ایک انسان نبی نہیں بن سکتا، اور عزیزان گرامی اور نبی اپنی ساری زندگی گزار دے تو ختمی مرتبت نہیں بن سکتا۔ عزیزان گرامی انسان نبی نہیں بن سکتا، اور نبی جناب رسالت مآب کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جناب رسالت مآب اگر فرما دیں کہ لحموں کا لحمی یا علی، اگر رسالت مآب فرما دیں کہ بضعۃ منی، تو یہاں سے منیت کا فلسفہ نکلے گا۔ ایک طرف منیت ہوگی، ایک طرف معیت ہوگی۔ معیت یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین، ساتھ ہونا اور ہے، منیت رکھنا اور ہے۔ کمال منیت یہ ہے کہ رسالت مآب کسی سے فرما دے کہ بضعۃ منی، کمال منیت یہ ہے کہ رسالت مآب کسی سے فرما دے کہ لحموں کا لحمی، کمال منیت یہ ہے کہ رسالت مآب فرما دے حسین و منی، کمال منیت یہ ہے کہ رسالت مآب فرما دے الحسن و منی، لیکن کمال معیت یہ ہے کہ صدق پیغمبر کا قول ہے کہ جیسے مجھے ملے، کمال معیت یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ایسے نہ میرے بابا کو ملے، ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ یہ کمال معیت ہے، اور اگر اسی کمال کو مد نظر رکھا جائے تو چلیے اس قول کی طرف جسے فخر الدین رازی نے نقل کیا کہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت ہر دور پہ دلالت کرتی ہے، قرآن کی ہر ایک آیت ہر دور پہ دلالت کرتی ہے، اور اگر اسی جملے کو بنیاد بنایا جائے تو کونوا مع الصادقین میں آج بھی کوئی صدیق ہونا چاہیے، آج بھی کوئی وجود صدیق ہونا چاہیے، چاہے سامنے ہو چاہے پردہ غیب میں۔ اور عزیزان گرامی کمال معیت وہ تھی کہ چراغ کو بجھا دیا گیا، جانے والے رستے کھلے تھے، جانے والے جا سکتے تھے، لیکن جب چراغ جلا تو ولولے اور جوان تھے۔ یہ ہے کمال معیت، اور اگر اسی کمال معیت کو آج کے دور کے صدیق پر سمجھا جائے
ہمیں وہ معیشت دکھانی ہوگی کہ ہم امام زمانہ کی معیشت میں سفر کر سکیں۔ عزیزان گرامی، کونوا مع الصادقین کا اگر اس دور میں کوئی مصداق ہے تو ہمیں معیشت امام زمانہ دکھانا ہوگی، ہمیں امام زمانہ کے ساتھ ہونا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، قرآن ہمیشہ صادقین کا نام نہیں بتاتا بلکہ صادقین کی وصف بتاتا ہے۔ ایک مقام پر صادقین کا ایک وصف بتایا کہ وہ مومنین ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اب چلیے قرآن ہی سے صادقین کا کوئی اور وصف تلاش کیجئے تاکہ ہم ان صادقین تک پہنچ سکیں کہ وہ صادقین کون ہیں۔ تو قرآن نے چند اور وصف دکھائے، قرآن نے چند اور اوصاف دکھائے، اور ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین، کہ واقعی مومن تو وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ والرسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ ثم لم یرتابوا، کہ انہوں نے پھر کبھی شک نہیں کیا، انہوں نے پھر کبھی شک نہیں کیا۔ اور کیا کیا؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، وہی لوگ صادقین ہیں۔ اللہ نے صادقین کے دو وصف بتائے کہ وہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، اور دوسرا وصف بتایا کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں صادقین کے جو دو وصف بتائے گئے اس میں ایک وصف ایمان ہے، دوسرا وصف عمل ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دوبارہ انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، یہ ایمان کا امر ہے، اور انہوں نے جہاد کیا، یہ عمل کا امر ہے۔ اب اگر ہمیں صادقین تلاش کرنا ہوں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کمال ایمان کہاں ہے، کمال عمل کہاں ہے۔ ہمیں عزیزان گرامی کمال ایمان تلاش کرنا ہوگا، ہمیں کمال عمل تلاش کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے اقوال رسالت مآب میں تلاش کیجئے کہ کون کمال ایمان پر تھا، کون کمال عمل پر تھا، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا برزل ایمان۔ اور اگر کمال عمل دیکھنا ہو، ذوق سماعت کو جملہ دے رہا ہوں کہ اگر کمال عمل دیکھنا ہو تو اس قول رسالت مآب سے تلاش کیجئے کہ جہاں پر علی کے ایک عمل کی پر حضور نے فرمایا کہ یہ عمل کونین کی عبادت سے
کمال ایمان میں بھی وجود امیر المومنین نظر آیا، کمال عمل میں بھی وجود امیر المومنین نظر آیا، اور اسی آیت سے ایک اور جہت سے وجود امیر المومنین نکلے گا کہ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، ڈھونڈو کوئی ایسا جس کی زندگی میں، جس کی حیات میں بال برابر بھی شک موجود نہ ہو، جس کی زندگی میں بال برابر شک نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جہاں شک نہیں ہوتا وہاں کمال یقین ہوتا ہے، اور جہاں کمال یقین ہو وہاں وہ ذات کہتی ہوئی نظر آتی ہے، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا۔ عزیزان گرامی، ہمیں قرآن کی ہر ایک آیت سے وجودات امیر المومنین کشف کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ایک آیت وجود امیر المومنین دکھا سکتی ہے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم قرآن یا رسالت مآب سے سمجھیں، یا ان افراد سے جو آغوش رسالت مآب میں پروان چڑھتے رہے۔ اور عزیزان گرامی، صادقین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا۔ عزیزان گرامی، کون بتائے گا کہ وہ کس کی کمائی تھی جو کربلا میں لوٹ لی گئی؟ وہ کس کی کمائی تھی جسے جناب زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا؟ وہ کس کی کمائی تھی جسے ریگے گرم پہ تپتے صحرا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا؟ عزیزان گرامی، ایک جہاد وہ تھا کہ جنگ احد کا میدان تھا، اور جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جب رسالت مآب کو معلوم ہوا کہ جناب حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو جناب رسالت مآب اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ اور جناب امیر المومنین کبھی خود روتے تھے، کبھی رسالت مآب کو سنبھالتے تھے۔ اتنے میں جناب زہرا کو معلوم ہوا، جناب زہرا میدان احد میں تشریف لائی، اپنے بابا کو تسلی بھی دیتی ہے اور گریہ بھی کرتی جاتی ہے۔ جناب رسالت مآب گریہ کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسالت مآب کو معلوم ہوا کہ جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ تشریف لا رہی ہے۔ جناب رسالت مآب نے اپنی عبا کو اتارا اور جناب حمزہ کے لاشے کو اوپر اڑا دیا۔ جناب رسالت مآب شاید نہیں چاہتے تھے کہ جناب صفیہ لاشے حمزہ کو دیکھیں، کیونکہ حمزہ کا لاشا اس حالت میں نہیں تھا کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ سکے۔ جناب صفیہ جناب حمزہ کے لاشے کے قریب آئی، لاشے کے قریب بیٹھ کے گریہ کرتی رہی، لیکن جب اچانک عبا کا دامن ہٹایا تو جناب صفیہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ جناب امیر المومنین نے ایک بازو تھاما، جناب رسالت مآب نے دوسرا بازو تھاما، لیکن مدینے پہنچے۔ جناب صفیہ کو جب ہوش آتا رہا، جناب صفیہ ایک ہی بات کر کے روتی رہی،
लाशें की बेहुरमती की गई, मेरे भाई की लाशें की बेहुरमती की गई, मेरे भाई के लाशें में शिकम को चाक किया गया। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, ये जनाबे हमजा का लाशा है। अब चलिए मैदाने करबला में एक लाशे पे एक बहन आई। चौथे इमाम फरमाते हैं मेरी पुत्री जब हुसैन की लाशें पर आई तो एक नगीने के बराबर भी जगह नहीं थी जहां जनाबे ज़ैनब बोसा दे सके। बीवी तवाफ करती रही हुसैन के लाशे का, लेकिन कोई जगह न मिली कि हुसैन के लाशे में बोसा दे सके। जनाबे ज़ैनब लाशे के करीब खड़ी हुई